الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، بالخصوص استاذ العلماء، ہم سب کے مربی اور محسن حضرت اقدس حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے سرپرست علاقے کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر موجود زعماء علماء، وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، ہر سال ہماری حاضری ہمارے بھائی قاری سرفراز الحسن فاروقی صاحب کی وجہ سے یہاں ہوتی ہے، اور ان کی برکت سے آپ کی ہماری ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں اور بچوں پر محنت کر کے ان کا مستقبل سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں، اس پر جتنی مبارکباد بھی دی جائے اتنی کم ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہا کرتا ہوں، ہمارے پورے علاقہ لانڈی میں جہاں بھی کوئی مکتب ہے یا مدرسہ ہے یا کوئی کسی گھر میں یا کسی جگہ پہ قرآن پڑھا رہا ہے، یہ سارا فیض جامعہ عثمانیہ کا ہے، اور جامعہ عثمانیہ کا فیض حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اور ان کا سایہ بہت دیر تک ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جیسی لا ریب و لا جواب کتاب آخر میں نازل کی۔ یہ آخری پیغمبر پر آخری کتاب آئی، ہمارے پیغمبر بھی آخری ہیں، یہ کتاب بھی آخری ہے، اور جو امت اسے پڑھ رہی ہے یہ امت بھی آخری ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ کو کچھ عقیدے اور نظریے کی باتیں بتاتا جاؤں گا، آپ ان کو سننے کے ساتھ ساتھ ذہن میں بٹھائیں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے، اور یہ امت آخری امت ہے۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں ہے، اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے، قیامت تک اسی سلسلے میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کتاب کو محفوظ رکھنا تھا، اس لیے کہ اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب نے آنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ رکھنا تھا، چونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے انہیں محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے محفوظ لوگ پیدا کیے، اور وہ محفوظ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو لے کر آگے کو بڑھے، ان کے پاس اللہ کی تعلیم بھی ہے قرآن کریم کی صورت میں، اور رسول اللہ کی تعلیمات بھی ہیں احادیث مبارکہ کی صورت میں۔ یہ دونوں چیزیں انہوں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی اور امت تک پہنچائی۔ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور دین جو ہے وہ باقی رہے گا، اور اس دین کے باقی رہنے کی وجہ وہی طبقہ ہوگا جس نے رسول سے لے کر امت تک قرآن کو پہنچایا۔ قرآن کریم نے کہا، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جس دور کے اندر ہم ہیں یہ وہ والا دور ہے کہ اس دور میں قرآن کریم چھپا ہوا ہے، یعنی کتاب کی صورت میں ہے، اور ہر جگہ موجود ہے اور ہر ایک کو ملتا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں آپ قرآن طلب کریں، آپ کو قرآن مل جائے گا۔ آپ قرآن کے حافظ ڈھونڈنا چاہیں آپ کو قرآن کے حافظ ڈھونڈنے سے مل جائیں گے، زیادہ ڈھونڈنے بھی نہیں پڑیں گے، بلکہ ہر جگہ آپ کو قرآن کے حفاظ مل جائیں گے۔ اس وقت قرآن کریم کی حفاظت مشکل مرحلہ نہیں ہے، لیکن ایک وقت وہ تھا جب قرآن کریم دنیا میں پھیلا ہوا بھی نہیں تھا اور کتاب کی شکل میں لکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ ہاں، قرآن کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہوا تھا، اس قرآن کو محفوظ کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اسے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاگرد دیے اور رفقا دیے اور ساتھی دیے اور پڑھنے والے لوگ دیے جن نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور پڑھ کر اسے محفوظ کر لیا۔ ساتھ یہ بات بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لکھ کر نہیں دیا اور رسول خدا نے بھی اسے نہیں لکھا اور جبرائیل امین نے بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اللہ نے یہ قرآن جسے آج ہم محفوظ کتاب کہتے ہیں اور آخری کتاب کہتے ہیں، اللہ نے یہ قرآن لکھوایا بھی ان لوگوں سے جنہیں قرآن نے کافی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، یعنی ان کے پوروں کا ذکر اور ان کی انگلیوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں اس لیے محفوظ کیا کہ ان کے ذریعے اللہ نے قرآن کو محفوظ کرنا تھا۔ تو اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور حفاظت کا ذمہ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لوگ کر دیے جن پر اللہ کو اعتماد ہے، جو اللہ کے پسند کرتا ہے، جو اللہ کے منتخب کرتا ہے، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جو اللہ کے ساری کائنات میں چنے ہوئے لوگ ہیں، جو رسول خدا کے پاس بٹھائے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے بچوں سے بہت پیار کرے تو اسے کسی اچھے ادارے میں داخل کرواتا ہے۔ اللہ کو صحابہ سے اتنا پیار تھا کہ انہیں داخلہ بھی دلوایا تو رسول اللہ کے پاس دلوایا، انہیں نصاب بھی پڑھوایا تو کتاب اللہ کا پڑھوایا۔ یعنی انہیں اللہ نے جو داخلہ دلوایا وہ رسول اللہ کے پاس جو آخری پیغمبر ہے، اور نے جو نصاب دلوایا وہ کلام اللہ ہے جو آخری کتاب ہے۔ تو آخری پیغمبر اور آخری کتاب کی تمام تعلیمات ان لوگوں کے پاس ہے جو آخری امت کے سب سے پہلے لوگ ہیں، آخری امت کے سب سے پہلے لوگ ہیں، اور وہ صرف آخری امت کے پہلے لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ امت کی بنیاد ہیں، وہ امت کا آغاز ہیں، وہ امت کا اعجاز ہے، وہ امت کی عزت ہے، وہ امت کی عظمت ہے، وہ امت کا گلشن ہے، وہ امت کی خوشبو ہے، وہ امت کی مہک ہے، وہ امت کی مہکار ہے، وہ امت کا پہکار ہے، وہ امت کی پہچان ہے، وہ امت کی جستجو ہے، وہ امت کی عظمت ہے، وہ امت کے نشاں ہے۔ بلکہ یہی نہیں، وہ بنیادی نہیں، وہ اس امت کے سنگ کے بنیاد ہے۔ ان کے بغیر امت نہیں بن سکتی، ان کے بغیر دین نہیں چل سکتا، ان کے بغیر شریعت نہیں پہنچ سکتی، اور ان کے بغیر قرآن مانا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا جن کے ذریعے سے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ دوسری بات، میں حدیث مبارکہ کی طرف آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، سب سے معزز ترین لوگ اس دنیا کے قرآن والے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ قرآن کریم میں قرآن کے متعلق آنے والی آیات کو آپ لے لیں یا احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قرآن کے متعلق لے لیں، اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ یعنی حفاظت آج اگر کوئی کر رہا ہے قرآن
آج اگر کوئی یاد کر رہا ہے، قرآن پر آج اگر کوئی جان دے رہا ہے، قرآن محفوظ کرنے کے لیے آج کسی نے اپنی عزتوں کو، عظمتوں کو مشکل میں ڈالا ہے، تو اس کی وجہ وہ پہلے لوگ ہیں جن نے اس قرآن کریم کو محفوظ کیا جب قلم نہیں تھا، کاغذ نہیں تھا، لکھنے کے ذرائع نہیں تھے، کمپیوٹر نہیں تھا، کیمرہ نہیں تھا، کوئی چیز جدید دور کی نہیں تھی۔ ان نے اپنے سینوں میں، اپنے بدن میں، اپنے وجود میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں اس قرآن پاک کو محفوظ کیا، اور طول و عرض میں پھر اس قرآن پاک کو پھیلا دیا، اور پھیلا کر بتایا کہ قرآن محفوظ ہے اس لیے کہ اس کو جسے دیا ہے وہ لوگ محفوظ ہیں، قرآن محفوظ ہے اس لیے کہ جن ہاتھوں میں ہیں وہ ہاتھ محفوظ ہیں، اور ان ہاتھوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اشراف امتی حملت القرآن، اس امت کے معزز لوگ قرآن والے ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پر عمل کرے، وہ صحابہ ہیں۔ تم سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھائے، وہ پہلے صحابہ ہیں۔ تم سے بہتر وہ ہے جو قرآن پر عمل کرے، وہ عمل کرنے والے صحابہ ہیں۔ اس سلسلے کی آخری بات، جب قرآن کریم یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں یا قرآن کی صورت میں، یہ ساری چیزیں ہمیں جن کے پاس ملتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ یوں نہیں، گونج پیدا ہو، کیا کہتے ہیں؟ ہم جب معین آباد میں آتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں آئے ہیں یا اپنے گھر میں آئے ہیں۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارا گاؤں ہے۔ اگر میرے گھر اور گاؤں سے آواز ہی نہ نکلے تو لوگ کہیں گے افریقہ اور امریکہ تک آپ کی آواز کیسے جائے گی؟ بھائی یہ لوگ کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اس لیے صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے کام کرو گے۔ الیکشن کئی مرتبہ ہوا اور کئی مرتبہ ختم ہو گیا، پھر کا ہو رہا ہے، پھر کا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ جب دیکھتے ہم ہار رہے ہیں پھر الیکشن ملتوی کرواتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے سازش کے ذریعے اچانک الیکشن کروانا چاہتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو خبر ہی نہ ہو اور ہم ٹھپے مار کے ڈبے خود بخود بھر دیں۔ اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ سازش ہے، اس سازش کو آپ نے ناکام بنانا ہے۔ آپ نے 15 جنوری کو مہر لگانی ہے، کس پر؟ سیڑھی پر۔ کس پر؟ او بھائی کس پر؟ کس پر؟ سیڑھی پر چڑھ جانا ہے۔ مہر ایسی لگانی ہے، سیڑھی پر چڑھ جانا ہے، اور شام میں سب کی زبانوں میں ایک ہی لفظ ہو، اور وہ کیا ہو؟ سیڑھی سیڑھی۔ تو محنت کریں گے انشاءاللہ، کوششیں کریں گے، اس سازش کو بھی ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرا جو ہے وہ 15 مارچ کو 22 جمادی الثانی بھی ہے، اور اس کا 15 جنوری وہ جلوس بھی انشاءاللہ العزیز ہم نے نکالنا ہے۔ آج شہر بھر میں بچوں کا بہت بڑا جلوس جو یہاں ایئرپورٹ شہر فیصل سے شروع ہوا، اور وہ صدر تک جو ہے وہ پوری ایک زنجیر بنا کر وہ کھڑے رہے۔ ایک عظیم الشان اجتماع ہوا ہے، انشاءاللہ 15 کو بھی عظیم الشان اجتماع ہوگا۔ اس پر ابھی ہمارے ذمہ داران غور کر رہے ہیں۔ ممکن ہے اگر الیکشن یقینی ہو گیا تو پھر یہ جلوس ہو سکتا ہے 14 جنوری کو ہو، اس پر بھی آپ تیاری کر لیں، لیکن آنا آپ سب نے ہے۔ جس نے آنے ہاتھ کھڑے کریں۔ اکیلے آنا، ساتھ کسی کو لانا مت، رش زیادہ ہو جائے گا۔ اور بھی لاؤ گے؟ ایک آدمی کتنے بندے لائے گا؟ 10 لانا۔ دیکھو 50-100 نہیں لانا کہ پیچھے کوئی نہیں بچے گا، اہل سنت کا ملک ہے، روڈ بھر جائیں گے۔ صرف 10 آپ لائیں گے، 10 دشمن ہاتھ جوڑ کر کہے گا بابا بس 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 بس، اور آپ اس کا گلا پکڑ کے کہیں گے اپنے طارق مسعود صاحب کی زبان میں ہون 10 ہو گئی تیری بس، ساڑی چل گئی بس۔ بٹکا تو بیٹھ گیا، ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حضرت استاذ محترم دعا فرمائیں گے، اس کے بعد یہ پروگرام ختم۔